بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آرٹ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے عشق اور قتل۔ دوستو، باقی سارے مرحلے اس کربلا والے کاروان منزل توحید نے رات کو طے کر لیے، باقی ماندن درجات دن کو طے کیے۔ اب اگلا مرحلہ تھا خالق نے اس حدیث میں کیا فرمایا ہے کہ جس پر میں عاشق ہو جاتا ہوں میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ قتل کے معنوی اقسام دو ہیں، قتل ظاہر، قتل باطن۔ قتل ظاہر یہ ہے کہ جسے شہادت کہا جاتا ہے، مگر اس شہادت سے پہلے اس کا باطنی قتل ہوتا ہے، قتل عشقی ہوتا ہے۔ جیسا عاشق کسی کے حسن پر مر مٹتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے محبوب نے اپنے جلووں سے مجھے قتل کر دیا ہے۔ اکثر عرفاء کے کلام میں اپنے قتل کا ذکر ہوتا ہے، وہ قتل شہادت معنوی ہوتی ہے، اور پھر کئی خوش نصیب اس شہادت معنوی کے بعد شہادت ظاہری کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ یہ دونوں شہادتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی بنیاد مشاہدے پر ہوتی ہے، اس لیے شہادت کو شہادت کہا جاتا ہے کہ اس میں مشاہدہ ہوتا ہے، شہود ہوتا ہے، آنکھوں دیکھی گواہی ہوتی ہے۔ دوستو، یہ بات یاد رہے کہ انسان وجدان کے بعد مشاہدے میں داخل ہو جاتا ہے، مگر اس کے مشاہدے کی لو پھر بڑھتی جاتی ہے۔ جیسے جیسے وہ قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کے مشاہدے میں ظہور نور کی شدت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم دور سے کسی پہاڑ پر آگ جلتی دیکھتی ہیں تو ایک ننھے منھے ستارے کی طرح ٹمٹماتی نظر آتی ہے۔ جیسے جیسے انسان اس کے قریب ہوتا جاتا ہے، اس کا سائز، ساخت، حیت، لو، لپٹ بڑھتی اور واضح ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح مشاہدہ حق میں ابتدائی مشاہدہ خفیف ہوتا ہے، لیکن اس کے جمال پر عاشق مر مٹتا ہے اور اس کے لمحاتی ہجر کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ دعائے کمیل کا یہ فقرہ دہراتا ہے: اے میرے محبوب، اے میرے مربی، میں تمہارے عذاب پر تو صبر کر سکتا ہوں، مگر میں تمہارے فراق اور دوری پر کیسے صبر کر سکتا ہوں۔ اسی طرح جب کربلا کی صبح ہوئی تو گویا شمع شہادت روشن ہوئی اور پروانے جان دینے کے لیے انگاروں پر کروٹیں بدل رہے تھے۔ زندگی کا ہر سانس عذاب کی طرح لگ رہا تھا اور وہ زندان عناصر سے نکل کر جنت وصال میں جانے کے لیے بے قرار تھے۔ اب جو آگے جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب نہج المعرفت فی اسماء القائم جلد 100 سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے: الاجل الاجل یا ولی الاوصیاء اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد باجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔